فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا، مشاطہ فرعون کی ایک باندی ہے جس کا قصہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس قصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ یہ ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لہٰذا فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ وہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس لیے فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ دوستو، اب بتائیے کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو آخر عورت تھی، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالی نے شرم حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ اب سوچئے کہ وہ کتنی عجیب حالت کی شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہیں اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال جدا کرنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے خال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے خال اتار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی زندہ تھیں مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لہذا وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ
اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کی حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے عملے سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ نے بی بی آسیہ اور مریم علیہ السلام کو جنت میں میری بیویوں میں شامل کر دیا ہے۔ دوستوں، مانگنے والے نے گھر مانگا تھا، اللہ رب العزت نے ایسا گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ لیکن میرے محترم اور عزیز دوستوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس دین کی قدر کیجیے، کیونکہ لوگوں نے اس کو پانے کے لیے اپنی جانوں اور اولادوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور ہم کو کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔